السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آداب اور حقوق پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 5۔ کل سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے ساتھ مسلمانوں کو یا بندوں کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کیا اس کے آداب اور حقوق ہیں، اور اس کے بعد رسول اکرم کے ساتھ ہمارے آداب کیا ہونا چاہیے اور اخلاق کس طریقے سے رکھنا چاہیے۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ آداب اسلام نے کیا سکھلائے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ یہ جتنی باتیں بتائی جائیں یا آپ کے دماغ میں ہوں، کسی بڑے کا بھی احترام اس وقت تک ہے جب تک وہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی پالیسی مسلمانوں کو بتا دی کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرنے کی کوئی اسلامی پالیسی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا معاملہ آ جائے گا تو ادھر سب سے بڑے والدین ہیں، اس کے بعد سب لوگ ہیں، کسی کی بات نہیں چلنی ہے۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیں، یہ کہہ کر کے کبھی اپنے آپ کو مطمئن نہیں کریں کہ ہم جو ہے وہ اپنے باپ دادا آبا اور اجداد کی بات مانیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ایک بنیادی بات بریکٹ کی ہے۔ اس کے بعد جہاں تک بات ہے آداب کی اور اخلاق کی، تو اس میں بہت بنیادی باتیں اسلام نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اگر کوئی آدمی بوڑھے آدمی کی توقیر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، ان من اجلال اللہ اکرام بالشیبۃ المسلم، اللہ کی توقیر اور تعظیم کا ایک حصہ ہے، یعنی بزرگوں کو اپنے عمر سے زیادہ والوں کا احترام کرنا گویا ایسے ہے جیسے کہ آپ پروردگار عالم کے حکم کو مانتے ہیں، اور جیسے اس کی عزت اللہ کی عزت کی جاتی ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کا ایک جز ہے، لہٰذا یہ ایک بہت بڑی بات ہو گئی۔ بریکٹ کی جو بات بتائی آپ کو کہ احترام وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے جہاں پہ شریعت سامنے آ جاتی ہے، لہذا ہم لوگوں کو اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البرکت مع اکابرہم، کہ بڑوں کے احترام میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ ابن حبان کی روایت ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اگر اٹھتے بیٹھتے ہیں تو دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ایک چھوٹی عمر کے صحابی بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے لڑکے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، تو اتفاق سے یا تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا اور یا معلوم بھی رہا، تو چونکہ جب سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے کسی کی طرف سے تو جو سوال کیے رہتا ہے وہ پھر اس کے اندر کی باتیں نہیں بولتا، جواب آ گیا۔ تو ان لوگوں نے سوچا ہوگا واللہ عالم، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ اتنے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی کہ اس کا جواب یہ ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ جتنے بڑے بیٹھے ہیں وہ کوئی بول نہیں رہے، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی خاموش بیٹھے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سوال یہ تھا کہ مومن کی شان، مومن کی مثال اللہ نے دنیا کے کس درخت سے دی ہے، یعنی تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے
سمجھ میں آ گئی بات کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، کہ کھجور کے درخت کی ہر چیز جو ہے وہ کام کی ہے۔ تو مومن بھی کیا ہونا چاہیے، اس کا ہر لمحہ، ہر ایکٹیویٹیز، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، انسانیت کے لیے کیا ہونا چاہیے، اس کو کام کی ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا جواب کس سے مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن سب بیٹھا تو تمہارے بیٹھے ہوئے تھے، والد بھی ان کے، وہ بہرحال وہ بولے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو یہ بعد میں عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا، لیکن وہ ادب میں کیا ہوا کہ وہ ان کے سامنے خاموش بیٹھے رہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر تم بول دیتے اس وقت کہ تو مجھے بہت اچھا لگتا کہ میرا بیٹا جواب دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ ابا مجھے معلوم تھا، کہا بیٹا بولنا چاہیے تھا، میں تو بہت فخر محسوس کرتا کہ میرا بیٹا جواب دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جاننے کے باوجود بھی ان کو اپریشیٹ نہیں کیا، کیا کہ عبداللہ بن عمر آپ کو بولنا چاہیے تھا جب اب آپ کو معلوم تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ادب کو ملحوظ رکھا، ادب کو مقدم کیا گیا۔ تو کہیں پر اگر ایسا ہو جائے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہو۔ اگر چھوٹا عالم کوئی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی بڑا ہے اور غلطی کر رہا ہے، امام شافعی اور امام وقی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہے، امام شافعی شاگرد ہے۔ ایک مسئلہ آیا کہ ایک صاحب نے قسم کھائی ہے کہ اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوئی شادی میں تو اس کو طلاق ہے، یعنی پہلے سے ہی طلاق دے دیا انہوں نے۔ وہ اتفاق سے شادی جب ہوئی تو عجیب و غریب مخلوق تھی، وہ جا کر کے انہوں نے امام وقی سے پوچھا کہ حضرت میں صرف یہ قسم کھایا تھا اور وہ تو ایسی ہے کہ توا بھی شرما جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ طلاق ہو گئی۔ اب یہ مسئلہ کیا تھا، حرام حلال کا تھا۔ آپ کو دونوں میں فرق کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں پر نہ بتانے سے کوئی حرام و حلال کا مسئلہ نہیں پیش آ رہا تھا۔ یہ شاگرد تھے، بہت چھوٹے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام شافعی کے سامنے جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ بتائیں تو میں مسئلہ بیان کروں۔ بتائیے۔ انہوں نے کہا طلاق ہوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا دلیل؟ امام وقی نے فرمایا کہ دلیل کیا ہے تمہاری طلاق نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ جس کو آپ سب سے بدصورت انسان کہتے ہیں وہ بھی دنیا کی ہر مخلوق سے خوبصورت ہے۔ یہ میری دلیل ہے۔ جیسے امام شافعی نے جواب دیا، امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فتویٰ پھاڑ کے پھینک دیا اور ان کی پیشانی چوما اور انہوں نے کہا کہ بہترین جواب آپ نے دیا۔ تو ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ مسائل ہیں تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں، علم والا کیا ہے وہ بڑا ہے۔ جنرل معلومات ہے، ایسی کوئی بات ہے، عام معلومات ہے، وہاں پر اگر کوئی نہیں بول رہا ہے تو یہ ادب ہے، لیکن مسئلے مسائل میں ادب نہیں ہے۔ امامت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے امامت وہ کرے جو علم رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر سب چیز برابر ہو جائے، مطلب ہجرت بھی برابر ہو گئی کہ ساتھ میں مہاجر ایک ساتھ ہوئے ہیں، علم میں بھی برابر ہو گئے، فقہ میں بھی برابر ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو ہے نا وہ عمر کا خیال رکھا جائے گا۔ جو عمر میں بڑا ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ امامت کرے گا۔ تو یہاں پر ادب اس کو یہ سکھلایا گیا وہ کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ادب اس طریقے سے کرے۔ اب اس پر بہت سی چیزیں ہیں، مطلب اب جیسے ہم لوگ سفر کرتے ہیں، بسوں میں کرتے ہیں، یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹرینوں میں ہوتا ہے، ٹرین کھچا کھچ بھری ہے۔ اب ایک آدمی جوان جو ہے بیٹھا رہتا ہے، اس کے بغل میں ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے۔ یہ قطعی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ وہ کسی برادری کا ہو، اس سے بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ بحثیت انسان لازم ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ حدیث مجھے تصدیق نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایک بوڑھی عورت اپنا وزن وہ گٹری باندھے بیٹھی تھی، اس کو اٹھ نہیں رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہاں جانا ہے؟
آپ نے وہ پورا جو ہے اس کا اثاثہ جو تھا وہ اپنے سر پہ رکھ لیا، کام میں جہاں کہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ بوڑھوں کا ادب اور احترام اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے سلام کے بارے میں فرمایا کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مولانا صاحب ہیں یا یہ غیر عالم ہیں، ہر حال میں چھوٹے آدمی کو چاہیے کہ بڑے آدمی کو سلام کرے۔ مولانا صاحب ہیں، بہت بڑے علم والے ہیں، وہ گزر رہے ہیں، ادھر سامنے سے ایک بوڑھا شخص آ رہا ہے، تو مولانا صاحب اپنے علم کی بنیاد پر یہاں پہ بڑے نہیں مانے جائیں گے، ان کو لازم ہے کہ اس بزرگ کی تعظیم کریں اور اس کو سلام کریں۔ وجہ کیا ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو سلام کیا جائے گا راستے میں یا چوراہے پر یا گھر میں، یا اس سے اس بات کی چھاپ پڑنی چاہیے کہ اسلام بڑوں کا احترام کرتا ہے۔ اگر آپ دوسری بات کیا ہے کہ اگر مولانا صاحب سے کہا جائے کہ مولانا لوگوں کو، تو ایک تو بات یہ پتہ چل رہا ہے کہ مولانا ہے، داڑھی رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں، ٹوپی پہننے والے بھی ہزاروں لوگ، یہ کیسے معلوم ہوگا مولانا ہے؟ لہٰذا اس میں لاجک نہیں۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ نہیں، علم کی بنیاد پر، حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے جمہور کا کہ علم کی بنیاد پر سلام کا نہیں ہے معاملہ۔ سلام کیا جائے گا کس کو؟ چھوٹا آدمی اپنی عمر سے بڑے آدمی کو سلام کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے ادب میں امامت کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی نمازیں پڑھوں نہیں پڑھاؤں، لیکن میں جب کبھی سوچتا ہوں تو اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ پیچھے ہو سکتا ہے کوئی آدمی ضعیف ہو، کوئی بیمار ہو، اور تیسری بات یہ بخاری کی روایت ہے، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بوڑھا شخص موجود ہو، تو اس بوڑھے کا احترام کرتے ہوئے میں کیا کرتا ہوں، نماز کو اپنی مختصر کر دیتا ہوں کہ حالانکہ دل میرا چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن اپنے بڑے کا خیال کرتے ہوئے جو ہے وہ میں نماز ہلکی کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ حضور کے جو چچا تھے، وہ آپ سے، چچا ویسے بھی بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت تھوڑے سے بڑے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تو چچا جان نے کہا کہ ان کو ایک دوا آتی ہے وہ پلا دی جائے جس کو لدود کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کڑوی بہت ہوتی ہے زہر کی طریقے، تو چچا جان نے جب کہا لدود پلائی جائے تو بھتیجے نے کہا کہ میں پیوں گا نہیں، بہت کڑوی ہوتی ہے۔ بہت چچا نے سمجھایا حضرت عباس نے، نہیں تھوڑا سا پی لے آپ، انہوں نے کہا میں نہیں پیوں گا۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو دوا وہ ایک جڑی تھی، اس کا عرق تھا، وہ نکال کے رکھے ہوئے تھے، تو چچا نے کہا کہ ایسا کرو کہ اب تو بے ہوش ہو گئے، اسی وقت پلا دو، اور یہی مسئلے کا حل ہے، یہ بیماری اسی سے جائے گی۔ تو ایک صاحب نے مطلب اب بے ہوش آدمی کا منہ کھولنا مسئلہ ہے، ایک آدمی نے منہ کھولا، ایک آدمی نے چمچ اٹھایا اور ایک نے ڈال دیا، چچا نے صرف حکم دیا کہ پلا دیجیے، یہ تینوں آدمی انوالو ہو کر کے اس کو چمچ ڈال دیا۔ اچھا وہ اتنی کڑوی تھی کہ بے ہوشی میں بھی ہوش رہا، گیس طبیعت تو ٹھیک ہوئی، انہوں نے کہا کہ پلایا کس نے پلایا؟ میں نے کہا تھا میں نہیں پیوں گا، کس نے پلایا؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت تو چچا جان آپ کے بولے پلا دو، ہم پلا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ٹھنڈے ہو گئے، ایک دم کچھ بھی نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مدد کی ہے نا ان کو بھی پلاؤ، ان کو پلاؤ۔ اب حضور نے فرمایا پلائیے، ان کو سب کو پلائیے، جو انوالو ہوا پلانے میں سب کو تھوڑا تھوڑا پلاؤ۔ تو چچا جان کو چھوڑ کر کے دیکھیے انہوں نے وہاں ان کا احترام برقرار رکھا، انہوں نے کہا چچا کو چھوڑ کر سب کو پلاؤ۔ بہرحال حکم کی طریقے سے بول دیے، پلا دیا گیا۔ بات تو اب ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت جن لوگوں نے مدد کیا سب کا مقصد خیر خواہی تھا، انہوں نے خیر خواہی میں دوا پلا دی، اور
सराहतन बहुत से उलमा ने हमारे लिखा है, सैयद सलेमान नदवी ने तो दावे के साथ लिखा है कि हुजूर ने कभी अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया। ये बदला क्यों ले लिया जबकि उन्हीं की खैरख्वाही के लिए वो पिलाई गई। तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो हकीमुल उम्मत है, हजरत ने ऐसे चुटकी बजाते जवाब दिया। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नबी को जो तकलीफ हुई उस तकलीफ को अल्लाह ने, अगर नबी छोड़ देते तो किसी को अल्लाह बख्शता नहीं, सबको सजा देता जो लोग इन्वॉल्व हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि हम बदला ले लें ताकि अल्लाह के बदले से ये बच जाएं। बड़ा बदला ले लेता परवरदिगार, और यकीनी बात है अल्लाह जब पकड़ता तो अपने लिहाज से पकड़ता, तो वो रहमत थी। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो रहमत थी कि उन्होंने बदला ले करके उन सबकी जान छोड़वा दिया। आपको मालूम है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी वैसे तो किसी भी आदमी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन कभी भी वो अल्लाह, बुखारी की रवायत है कि मन आद अली वलियन फकद आज़नतहु बिलहर्ब, कि जिसने मेरे वली से पंगा लिया अल्लाह कहता है मेरी उससे जंग है। बहुत बड़ी बात है। तो अब उस वली में सबसे बड़ा वली कौन है? हबीब मुस्तफा हैं। आपने उनसे पंगा ले लिया, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन बदला लेकर मामले को खत्म किया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक तकरीर की और ये तकरीर किया कि बेवा की शादियां होनी चाहिए। ये बेवा सोसाइटी में जो आप लोग ये चला रखा है कि बुरी बात है या नहीं करना चाहिए। एक साहब से इमाम अबू हनीफा का 36 का आंकड़ा था, तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये तकरीर की तो एक साहब रिश्ता लेकर आए, कहा कि हजरत वो थी उनकी दोनों की चपकली चापट में। उन्होंने कहा हजरत वो आपकी वालदा बेवा है और मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, वालदा वो फकत 85 क्रॉस कर रही थी। अब अच्छा, उनका तो मकसद दूसरा था कि ये बोला है तकरीर करने और इनको एक मौका, वो सताना मकसद था। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बहुत ही अंदर से तकलीफ पहुंची कि मेरी तकरीर को इसने क्या किया, जानबूझ करके इस माने में लिया। सही बात है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फकीह हैं। उन्होंने कहा आपने जिससे शादी का रिश्ता भेजा है, यकीनी बात है वो उम्र दराज हैं, जब तक वो राजी नहीं होंगी शादी नहीं हो पाएगी। मैं उनसे इजाजत ले लेता हूँ, अगर वो इजाजत देती है तो मैं शादी कर दूंगा। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उठ करके, जहां ये बाहर का रहा होगा हिस्सा, उठ करके जैसे ही अंदर गए, लेकिन तकलीफ इतनी हुई ये धड़ से गिरा, मर गया आदमी। ये वो हदीस है कि मन आद अली वलियन फकद आज़नतहु बिलहर्ब, कि जिसने मेरे वली से पंगा लिया अल्लाह कहता है मेरी उससे जंग है। तो इसलिए कभी भी बुजुर्गों को, और फिर अगर वो बुजुर्ग अल्लाह वाला है तो उसको कभी ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे उसके दिल को तकलीफ, वो नहीं चाहता है वो बुजुर्ग। हालांकि अबू हनीफा उसको गाली दे सकते थे, डांट सकते थे, वो खामोशी उनकी ज्यादा खतरनाक होती है। वो बदला ले लेना क्या होता है वो आसान हो जाता है, लेकिन उनका सब्र, उनकी खामोशी जो है ना, वो बहुत बड़े बड़े लोगों को क्या करती है, ले डूबती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में दुआ किया, अजीब व गरीब दुआ हुजूर ने फरमाई कि अल्लाह मैं इंसान हूं और मेरा भी दिल कभी कभी दुखता है। यकीनी बात है कि कोई भी शख्स अगर अल्लाह के रसूल का दिल दुखा देगा, हुजूर खामोश भी रहेंगे तो अल्लाह क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं उसको। नबी ने दुआ फरमाई कि अल्लाह मैं इंसान हूं, मुझे कभी कभी तकलीफ पहुंची है, अगर उसकी वजह से कभी मेरे मुंह से ऐसा जुमला निकल जाए किसी के खिलाफ तो उसको कबूल नहीं कीजिएगा। ये अजीब व गरीब दुआ है। अपनी दुआ के बारे में ये दुआ करना कि मेरी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करना, एक रवायत में है। दूसरी रवायत में क्या है कि अल्लाह अगर कभी ऐसा हो जाए तो मेरी बद्दुआ को उसके हक में दुआ मान लेना, लेकिन कबूल नहीं कीजिएगा। ये बहुत ऊंची बात है। लिहाजा किसी भी बड़े का, जिस बुजुर्ग का, उसका एहतराम, कौन अल्लाह वाला है किसे मालूम है, लिहाजा उसका एहतराम हमको मौजूद रहना चाहिए।
یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. انشاءاللہ زندگی میں آگے بات کریں گے. باخر دعوانا الحمدللہ.